نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دراصل لباس ایک ایسی چیز ہے کہ تمدن کے ارتقاء کے ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس طرح علاقوں کی جغرافیائی خصوصیات اور بعض دوسری چیزیں بھی لباس کی وضاحت اور نوعیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا لباس یکساں ہو یا کسی قوم یا کسی علاقے کے لباس ہمیشہ ایک ہی رہا ہو۔ اس لیے شریعت نے کسی خاص قسم یا خاص وضع کے لباس کا پابند نہیں کیا ہے، البتہ ایسے اصول اور احکام دے دیے ہیں جن کی ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں سہولت اور پابندی کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ اصول و ضوابط بتا دیے کہ ان اصول کی پابندی کرتے ہوئے انسان جس قسم کا لباس پہنے وہ شرعاً جائز مباح ہے۔ وہ اصول جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لباس ساتر ہو، یعنی شرعاً مرد عورت کے لیے جس حصہ بدن کو چھپانا فرض ہے اس کو ڈھانکنے والا ہو۔ نمبر 2، اتنا تنگ چست لباس اور پتلا نہ ہو کہ قابل ستر اعضاء کی نمائش ہوتی ہو۔ نمبر 3، مردوں کے لیے زنانہ اور عورتوں کے لیے مردانہ لباس نہ ہو۔ نمبر 4، لباس میں بے جا اسراف نہ ہو۔ نمبر 5، لباس میں غیر مسلموں کے ساتھ تشبہ نہ ہو۔ نمبر 6، لباس دوسروں پر فخر غرور اور دوسروں کی تحقیر کے لیے نہ پہنے۔ نمبر 7، مردوں کے لیے کوئی کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ نمبر 8، مردوں کے لیے خالص سرخ، سبز، زرد اور زعفران قسم میں رنگا ہوا لباس نہ ہو۔ نمبر 9، مردوں کے لیے خالص ریشمی لباس نہ ہو۔ نمبر 10، کپڑے پہننے کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ اسراف نہ ہو اور عمدہ کپڑے پہننے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ پھر اس میں بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لباس انسان کی ضرورت ہے۔ سترپوشی بنیادی ضرورت ہے۔ سترپوشی کے بغیر لباس پہننا فرض اور ضروری ہے۔ نمبر 2، آسائش۔ آسائش کہتے ہیں راحت، آرام، سکون، چین کو، یعنی ایسا لباس پہنے اور بنائے کہ اس میں راحت اور آرام کا لحاظ کیا جائے۔ سردی کے موسم میں گرم لباس، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا سوتی، سفر و قدر کے اعتبار سے مختلف لباس، عام آلات اور کام کاج کا مستقل لباس وغیرہ بنایا جائے۔ یہ صورت بھی جائز ہے۔ نمبر 3، آرائش یعنی زینت و خوبصورتی، یعنی ایک لباس میں آسائش کا انتظام تھا لیکن اس میں کچھ خاص زیب و زینت نہیں تھی۔ اگر کوئی اپنی خوشی کے لیے یا اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا اضافہ کر لے، جیسے عمدہ قیمتی لباس، عمدہ سلائی وغیرہ، یہ تینوں صورتیں اسلام میں جائز ہیں۔ نمبر 4، نمائش یعنی دکھلاوا۔ عمدہ لباس اس لیے پہنے تاکہ لوگ مجھے مالدار، دولت مند اور معاشرے میں معزز سمجھیں۔ ایسا لباس پہنے جس میں شان و شوکت کی نمائش اور برتری کا اظہار و تفوق مقصود ہو اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے پہنا جائے۔ یہ نمائش ریاکاری ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح غریب و نادار بندوں کی دل شکنی اور ان کے مقابلہ میں برتری مقصود نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔